قیام پاکستان سے لے کر آج تک وہ دشمن پاکستانی مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، اور آج بھی پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہے وہ عسکری ہو یا ابلاغی یا سیاسی، اس کے پیچھے آپ کو یہی ناپاک شیطانی طاقت ملے گی کہ عوام کو بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعظم نے پھر کہا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے جامع پیکج تیار کیا جا رہا ہے، جس کا جلد اعلان ہوگا۔ پال ڈویژن کے امور پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی بدولت عوام کو بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف دیں گے۔ ان کے مقابلے میں ہمیشہ معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہی دیکھے آئے ہیں، اور تاریخ انسانیت بھری پڑی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ امریکہ نے اپنی میرے خیال میں انٹینشنز کو ڈکلیئر کر دیا۔ جو حقیقت یہ ہے کہ صرف پاکستان کی دشمن نہیں ہے، آج مسلم دنیا میں جو خون بہہ رہا ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو فلسطین میں آج ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو پچھلی 3 نسلوں سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے فلسطین میں اور مشرق وسطیٰ میں، اس کے پیچھے بھی یہ شیطانی دجالی طاقت ہے۔ اور یہ صرف پاکستان یا مسلمانوں کے لیے ہی ایک عذاب نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے پچھلے کئی 100 سال سے اس نے جو قتل و غارت مچایا ہوا ہے، جو اس نے معاشی استحصال کیا ہے، جو اس نے پوری تہذیبیں تباہ کر دی ہیں اور انسانوں کو ہلاک کیا ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انسانی تاریخ کی یہ سب سے سفاک، سب سے ظالم، سب سے دہشت گرد تہذیب اور دہشت گرد ملک ہے۔ ہم ہلاکو خان کے بارے میں یا چنگیز خان کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم آج کے برطانیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، برٹن۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح آج پاکستان میں ہونے والی ساری دہشت گردی کے پیچھے آپ کو برٹن ملے گا، یہ جو آپ روز دیکھتے ہیں پاکستان میں، چاہے وہ پی ٹی ایم کی دہشت گردی ہو، بلوچستان لبریشن آرمی کی ہو، یا تحریک طالبان کی ہو، یا پاکستان میں ہونے والا جتنا بھی اندر فرقہ وارانہ یا قومیت اور لسانیت پر مبنی جو فسادات ہیں، جو پاکستان کے خلاف ابلاغی جنگ ہو رہی ہے، جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ان سب سازشوں کا مرکز لندن ہے۔ بھارت بے شک ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، ہم اس کے ساتھ ہر وقت تصادم کی حالت میں ہیں، پاکستان بننے سے لے کر۔ اسرائیل پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اپنے وقت میں سوویت یونین پاکستان کا بہت بڑا دشمن تھا۔ امریکہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں رہا، ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا رہا اور پاکستان کو نقصان پہنچاتا رہا۔ لیکن پوری دنیا کی عالمی سازشیں جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں، اور یہ تمام طاقتیں جو پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان سب کا مرکز لندن میں ہے، دہلی میں نہیں ہے۔ اور جیسے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ تفصیل آپ کو بتائیں، تھوڑا سا ہم آپ کو پس منظر میں لے کے جائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم کس تہذیب کی بات کر رہے ہیں، کس قسم کے شیطانی دجالی لوگ ہیں یہ، استغفر اللہ۔ پچھلے 300-400 سال سے یہ جو برٹش امپائر ہے، آپ جانتے ہیں یہ تاریخ ساری ظاہر ہے، ہم سب سے زیادہ تکلیف تو ہم پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہوئی کہ یہاں پر مغل مسلمان حکومت تھی، اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے یہ آئے اور اس حکومت کو انہوں نے ختم کیا اور یہاں پر اپنی حکمرانی اور اپنی حکومت قائم کی 1857 وار آف انڈیپینڈنس کے بعد۔ اور اس کے بعد سے جو فساد انہوں نے ڈالا ہے، وہ آج تک وہ فساد چلتا چلا آ رہا ہے، آج تک انسان ہلاک ہو رہے ہیں، آج تک اس پورے خطے میں جنگیں ختم نہیں ہوئیں ان کے آنے اور ان کے فساد ڈالنے کی وجہ سے۔ آپ کو تھوڑا کانٹیکسٹ دیتے ہیں، کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی تاریخ ہے، ہم صرف چند مثالیں دیں گے صرف آپ کو۔ آج امریکہ جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی اکنامک سپر پاور ہے، پوری دنیا کی اکانومی میں امریکہ کا حصہ 25% ہے، 25%۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کو یقین آئے کہ جب مغل حکومت کرتے تھے ہندوستان کے اوپر، جب مغل بادشاہوں کی حکومت تھی ہندوستان پر، اس وقت ہندوستان کی معیشت کا حصہ پوری دنیا کی اکانومی میں 25% تھا۔ یعنی آج امریکہ کا جو حصہ دنیا کی اکانومی میں ہے، اتنا حصہ مغل مسلمان ہندوستان کا تھا، جو مسلمانوں نے وہ تہذیب، وہ معیشت، وہ ثقافت، وہ
استحکام لایا ہوا تھا ہندوستان میں کہ 25% آف گلوبل ویلتھ واز ان مسلم انڈیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ اس جزیرے سے لٹیرے، یہ ڈاکو، یہ پائرٹس، انہوں نے پہلے یہ پائرٹس تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سوفسٹیکیٹڈ کر لیا. انہوں نے شروع میں پائریسی شروع کی تھی. یہ جو ایک آنکھ کا پائرٹ دکھاتے ہیں، ایک آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی اور یہ پوری فلمیں بناتے ہیں، اصل میں یہ سارے پائرٹس اسی برٹن سے، اسی جزیرے سے نکلے ہوئے انہی کے لانچ کیے ہوئے ڈاکو تھے جن کا کام دنیا میں لوٹ مار کرنا تھا. انہوں نے بہت بڑے بڑے پہلے مسلمانوں کی شپنگ لوٹنی شروع کی، اس کے بعد انہوں نے سوفسٹیکیٹڈ کر لیا اپنے آپ کو، اور 1601 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی. 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی، اس وقت بالکل شروع کا دور تھا، مغل حکومت کا، جہانگیر وغیرہ کا دور تھا. اور انہوں نے 250 سال لیے، آہستہ 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 چوروں کی طرح یہ ہندوستان میں داخل ہوتے رہے. 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، 1857 میں انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. 1757 میں انہوں نے نواب سراج الدولہ کو شکست دی، اور 1757 سے 1947 تک 190 سال بنتے ہیں تقریباً. اس 190 سال میں انگلستان نے، انگلینڈ نے، برطانیہ نے ہندوستان سے $45 ٹریلین کی خزانے اور دولت چوری کی. اندازہ کریں آپ، آج پوری امریکی ریاست پہ جو قرض ہے وہ بھی کوئی 40، 45، 50 ٹریلین ڈالرز کا ہے. اور یہ وہ دولت ہے جو انہوں نے ہندوستان سے چوری کی، مسلمان ہندوستان سے چوری کر کے انگلستان لے کر گئے یہ چور اور لٹیرے. یورپ نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، اور اگر مسلمان دنیا جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اپنی ملت پر وہ قیاس اقوام مغرب سے کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کو یا تو اس کے قوم رسول ہاشمی ہونے پہ شک ہے، یا پھر ان کے کردار کے اوپر، اور یا پھر ان کی نیت کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان یقیناً اٹھ جاتے ہیں. ایک حمیت، ایک غیرت، اور ایک جو میرے خیال میں جہاد کا جذبہ ہے وہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ عرصے سے جب جہاد کو اس انداز کے اندر پیش کیا گیا، ایک وقت تھا جب سوویت یونین کا کلیپس ہوا اور جہاد جو ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے بعد دوبارہ ایک سر اٹھایا، تو اس سے پوری دنیا میں مسلمان دنیا کا جو دھاک تھی وہ بہت سخت طریقے سے قائم ہوئی، اور جہاد کے سے یہ ڈرنا شروع ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو جہاد جو ہے وہ آگے شروع ہو جائے. لیکن آج جو ہے ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک دفعہ پھر جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ مسلم دنیا کے خلاف آ کے پھر نبرد آزما ہے، چاہے وہ یمن کا معاملہ ہو، چاہے وہ ایران کو دھمکیوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ سعودی عرب کے اوپر یہ شرائط ہوں کہ آپ $1000 بلین جو ہے اگر آپ انویسٹ کریں گے تو پھر میں آپ کے ملک آؤں گا. بھائی آپ نہ آئیں، ہم کوئی ایسی بات نہیں، آپ کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اصل مسئلہ یہ یہاں ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ ہی تھاما اور ہم تفرقے کا شکار ہے، اس لیے مار تو پڑے گی. اب جہاں تک بے حسی کا تعلق ہے، یہ ٹھیک ہے، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے بات کی، لوگ جو ہے وہ روزانہ کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ چھوڑ دیں غزہ کو تو ایک سائڈ پہ. ہمارا پڑوس جو کہ کشمیر، جس کے بغیر ہم ادھورے ہیں، آج کشمیر میں جو ظلم و بربریت جو ریاستی داری جاری ہے وہاں بھارت کی جانب سے، تو آپ اس کے سامنے دیکھیں. ناگپور کے حالات دیکھ لیں جہاں مسلم کچھ فسادات شروع ہو چکے ہیں، اور اس ٹائم پہ پورا انڈیا جو ہے وہ جل رہا ہے، اور وہاں کے مسلمان یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ دو قومی نظریے کہ ہم نے کیوں مخالفت کی، کیوں ہم نے بھارت کے اندر رہنے کی سوچا. اور یہ دیکھ